جیسے ہم بھارت کے لیے دیکھتے ہیں، اگر مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک خاص قسم کا راگ الاپنے سے میرا مال بک رہا ہے تو آئی ول کیپ سیلنگ دا سیم تھنگ. تو میرے خیال میں جس طرح سے بھارت کے اندر ایک ایکسٹریم سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور پھر اس سے ووٹ کو حاصل کیا جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب کو ہمیں شامل کرنا ہے. جمیل صاحب آپ سے اس پر حاصل کریں گے اپنا جواب. مسعود خان صاحب، میرا سوال ایک یہ ہے کہ کیا جو بار بار بات کی جاتی ہے جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود یہ بات کی جاتی ہے کہ جی حماس جب تک موجود ہے غزہ کے اندر جنگ جاری رہے گی، تو پھر ان جنگ بندیوں کا کیا جواز ہے؟ پھر آپ چاہتے ہیں کہ جی وہاں سے حماس نے ختم ہونا ہے تو ہی امن آ سکتا ہے. اوور اینڈ اوور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وزراء کی جانب سے یہ کمنٹ کیا جاتا ہے، داخلہ کے اسپوکس پرسن آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی حماس جب تک موجود ہے امن نہیں آئے گا. جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے ان کو دیکھیں غزہ کے اندر تو اسرائیل کو جو ملٹری آبجیکٹیوز تھے، پولیٹیکل اور ملٹری آبجیکٹیوز میں فیل ہو گئے، تو ایک ہیومیلیشن ہے اور پبلک اوپینین بھی ان کے اگینسٹ ہے. اور دیٹس وائی دیکھیں کہ آج اور کل میں جو ہم نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں ویسٹ بینک میں، اور وہ ہے ایک اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشنز کر کے. اور پھر دیکھیں کہ آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے فیز 1 ابھی چل رہا ہے 42 ڈیز کے لیے ہے، لیکن اس میں بھی سیز فائر کو وہ تھریٹن کر رہے ہیں. آج ان کے نیول بوٹس نے بھی فائر کیا غزہ کوسٹ کے اوپر. تو وہ ایک ہیومیلیشن ہے، اس کو وہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے وہ چیز کم ہو. اور سیکنڈلی دیکھیں کہ فیز 2 اور فیز 3 کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے انہوں نے اس فیز 1 کے دوران، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو دیٹس وائی ابھی جس طرح اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس طرح آپ نے بات کی ہے، اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ریزائن کر دیا، اسرائیل کے جس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے ریزائن کر دیا، جو صدرن کمانڈ کے جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. دے ہیو ایکسیپٹڈ کہ ان کی فیلئر تھی. تو میرا خیال میں ان کے بڑے مسائل ہیں، اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی گورنمنٹ جو ہوگی. مسعود صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ فیلئر سے زیادہ وہ ایک ایکسٹریم سوچ کا بھی معاملہ ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا بھی معاملہ ہے؟ نیتن یاہو نے جس ایکسٹریمزم کو بیچ کر ووٹ حاصل کیا ہے، یا اس سے پہلے جیسے ابھی ہمارے ساتھ جمیل صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کی ہر حکومت میں ہی یہ سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں کہ انہوں نے کیا فلسطین کے اندر ظلم ڈھانا ہے، اور اسی کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ووٹ بھی مل جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک ایکسٹریم سوچ ہے ان کی گریٹر اسرائیل کی، وہ جب نیتن یاہو سے شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چند ایک وزراء ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں غصے میں. دیکھیں بالکل اسی طرح سے صحیح ہے کہ ایک تو یہ فار رائٹ ہے، ان کی سوچ یہی ہے. اور پھر دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے بات کی، وہ جب ریفر کرتے ہیں 3000 سال پرانا 969 ایئرز بیفور کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، جو میپ تھا، اور وہ چاہتے ہیں وہ میپ ہو جس میں ویسٹ بینک بھی شامل ہے اور جارڈن کا حصہ ہے، لبنان کا حصہ اس میں شامل ہے. تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ انفارچونیٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ابھی جو اسپیشل انوائی ٹرمپ نے نامینیٹ کی ہے LAC، تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ اسرائیل کا رائٹ کی وہ ببلیکل جو میپ ہے وہ اس کے مطابق ان کا رائٹ بنتا ہے، ویسٹ بینک ان کا اپنا حصہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل فلسطینینز ہیو نو رائٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن. تو بڑے مسائل ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں جس طرح ایڈمنسٹریشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں آ رہی ہے، پرو اسرائیل ہے، اسرائیل کے اندر جس طریقے سے وہ ایکشن لے رہے ہیں، تو وہ جس طرح جینوسائڈ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک طرف سے ٹرمپ نے کہا کہ میں پیس میکر ہوں، اور ساتھ ساتھ کہا میں یونیفائر ہوں. تو میرے خیال میں اب رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں ایک اور چیز جو بات ہو رہی ہے کہ کرسچن زیونزم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ابھی امریکن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، یہ اس سوچ کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جیوز کو بیلس لینڈ ملنا چاہیے. تو میرا خیال میں یہ اس طرف سب چیزیں لے کے جا رہے ہیں. مسعود صاحب، ایک سوچ یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ سیز فائر اس لیے کیا گیا ہے کہ جو لوگ اب تک بند ہیں یا قید ہیں ان کو کسی طرح سے فلسطین سے رہا کرا لیا جائے اسرائیل کی جانب سے. اور جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد جو بمباری کی جائے گی وہ زیادہ روتھلیس ہوگی غزہ میں اسرائیل کی جانب سے. دیکھیں جو بھی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس میں قطر کا رول ہے، ایجپٹ کا رول ہے، اور دیکھیں اس میں قطر کا بھی رول ہے، ایجپٹ کا بھی رول ہے، اور پھر دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اس میں شامل ہے. اگر اس کے بعد اگر یہ فیل ہوتا ہے تو اٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر سچویشن ان مڈل ایسٹ. اس میں میرے خیال میں پھر باقی اس میں ایجپٹ بھی انوالو ہو سکتا ہے، اس میں جارڈن بھی انوالو ہو سکتا ہے،
और सब्सिक्वेंटली सीरियंस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो वेस्ट एशिया में पीस जो डिपेंड करता है, दैट्स वाई कि ट्रम्प ने जो दावे किए हैं तो यकीनन वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो अब डिपेंड करता है कि जिस तरीके से वहां सिचुएशन डेवलप होगी और तो ताकि उस हिसाब से है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल के अज़ाइम लग रहे हैं वेस्ट बैंक में, जिस तरीके से जनीन के रेफ्यूजी कैंप में जो वहां पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह वहां पे कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो मेरा ख्याल में वो फेज 2 में वहां पे गए हैं और ये कंटिन्यूटी वो चाहते हैं कि और लोगों के अटेंशन पे डाइवर्ट रहे। तो मेरा ख्याल में मिडिल ईस्ट की सिचुएशन वर्सन होगी और दीगर मुल्कों को एक्शन लेना होगा और इसका नुकसान जो है वो इसराइल को भी हो सकता है। मसूद खान साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।